آج کے اس موقع پر جو الیکشن 93 کے سلسلے میں منعقد ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں شکر گزار ہوں کہ اس نے قوم کو پھر موقع فراہم کیا کہ وہ ایک بہتر سے بہتر قیادت اس ملک کے لیے منتخب کر سکے۔ پاکستان میں انتخابات عرصے کے بعد ہوئے تھے، تقریباً سن 1985 میں غیر جماعتی انتخابات ہوئے، سن 70 کے بعد، اور اس کے بعد پھر دروازہ کھلا 88 میں، اور اس کے بعد 90 میں، اور 93 میں پھر انتخابات ہو رہے ہیں۔ یہ بڑا اہم، نازک اور انتہائی کٹھن موقع ہے، اور قوم کا بھی امتحان ہے۔ اس میں پاکستان کے غیور مسلمانوں کو یہ سوچنا ہے کہ وہ کس قسم کی قیادت اپنے لیے منتخب کرتے ہیں۔ اگر قیادت کے انتخاب میں اسی طرح کی غلطی ہوئی جیسے ماضی میں ہوئی تھی، تو یقیناً میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوگا۔ لیکن اگر قوم نے صحیح فیصلہ کیا اور ایسے لوگوں کو منتخب کر کے بھیجا جو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکے، قومی اسمبلی کے اجلاس میں پابندی کے ساتھ شرکت کرنے کے بعد قوم کے مسائل کو حل کرنے کے سلسلے میں، اس ملک کے شاندار مستقبل کے سلسلے میں بہتر سے بہتر اقدامات تجویز کر سکیں، تو یقیناً یہ قوم کے لیے مفید ہوگا۔ جمعیت علماء پاکستان کا اس سلسلے میں موقف میں سمجھتا ہوں واضح ہے۔ پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اب تک جتنی بھی قیادتیں اس ملک میں آتی رہیں، ان کے قول اور عمل میں تضاد تھا۔ مثلا سن 1973 کا دستور، اس میں پاکستان کے تمام دساتیر سے بالکل مختلف یہ ایک شق رکھی گئی تھی کہ جس میں یہ کہا گیا تھا پاکستان کا دستور اسلامی ہوگا اور اسلام مملکت کا سرکاری مذہب ہوگا۔ یہ اس سے پہلے کسی دستور میں نہیں تھی کہ پاکستان کا حکومت کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا۔ 73 کے دستور کی خوبی ہے ہمارا کہ اس میں یہ موجود تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ مذہب کا دفاع کرے۔ The state, if Islam is a state religion, it means that the state has to defend Islam. اب ظاہر ہے جب ملک میں اسلام سرکاری مذہب ہو اور اس کا دفاع حکومت کی ذمہ داریوں میں ہو تو اسلام کو یقیناً بالادستی حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن بجائے اس کے ہم نے یہ دیکھا قول اور فعل کا تضاد کہ کسی بھی دور میں اس دستور پر جس طرح کے عمل ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، یعنی اسلام کو مکمل طور پر بالادستی حاصل نہیں ہوئی اور ایک مذاق بھرل بنا دیے گئے۔ اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بعض لوگوں کا منافقانہ کردار تھا، اسی کو قول و عمل کا تضاد بھی کہتے ہیں، قول و فعل کا تضاد۔ تو پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں ایسے افراد جائیں کہ جن کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہ ہو، اور چونکہ بہرحال ایسا نہیں ہوا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلیاں بار بار ٹوٹتی رہی اور لوگ اس کا تماشا دیکھتے رہے۔ سن 1970 سے لے کر 75 تک میں سمجھتا ہوں کہ قومی اسمبلی میں بعض ایسے افراد تھے، محب وطن تھے، اور بڑی لگن کے ساتھ انہوں نے کام کیا، اور ان میں ذمہ دار شخصیتیں بھی حب الوطنی کے جذبے سے سرشار تھیں۔ اس لیے وہ کانسٹیٹیوشن بھی انہوں نے دیا اس ملک کو، پاکستان کی تاریخ میں متفقہ آئین دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ
بہت سی اچھی باتیں بھی اس زمانے میں ہو گئی اور قومی اسمبلی کے ممبران عام طور سے اسمبلی کے اندر جو کارروائی ہوتی تھی اس سے تسلسل کے ساتھ دلچسپی لیتے تھے. اور جس طرح سے اب تماشا ہوتا تھا کہ معلوم کورم ٹوٹ گیا, گھنٹیاں بج رہی ہیں, معلوم جیسے اسکول میں گھنٹی بجتی ہے, بچوں کو بلایا جا رہا ہے, ریسس ختم ہو گئی, اس طرح سے ایک مذاق وہ نہیں تھا. تو ذمہ دار افراد کو اگر منتخب کر کے قوم بھیجے جو حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہوں, منافقت جن کے کردار میں نہ ہو, تو یقیناً بہتر نتائج اس کے برآمد ہو سکتے ہیں. تو یہ دیکھتے ہوئے کہ قول اور عمل کے تضاد رکھنے والے افراد منتخب ہو کر جاتے ہیں, دیندار لوگ جو تھے اور دینی جماعتیں جو تھیں انہوں نے بیٹھ کر اس کو سوچا اور اس کے بعد یہ طے کیا کہ ہمیں خود اس بات کی جدوجہد کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی بیساکھیاں بنتے پھریں اور دوسرے پر اعتماد کرتے پھریں اور دوسروں کے لیے سہارا بنتے پھریں, ان کے اقتدار کے لیے محبیس بنے. اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم خود دینی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنی اس ووٹ بینک کو محفوظ کریں اور دینی جماعتیں متحد ہو کر متفق ہو کر الیکشن میں باقاعدہ حصہ لیں, تاکہ قومی اسمبلی جو ہے وہ ایک نمائندہ ادارہ ہو جس کا اندرون ملک اور بیرون ملک بھی وقار ہو. اور اس طرح سے جیسے بے وقار کیا گیا ہے ماضی میں اسمبلیوں کو, ایسی صورتحال پیش نہ آئے, اس کے لیے تو یہ محاذ بنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں کو سب سے پہلی اور شدید ضرورت جو ہے اسلام کی بالادستی کے بعد, وہ ہے اس ملک کا دفاع, جس سے یقیناً ہر محب وطن پاکستانی فکر مند رہتا ہے. ہم نے اپنے منشور میں بھی اس کا بار بار اعادہ کیا ہے اور تواتر کے ساتھ اس بات کو کہا ہے کہ کسی بھی قیمت پر بیرونی دباؤ کو قبول نہ کرتے ہوئے ہر قیمت پر ایٹمی پروگرام کو جاری رہنا چاہیے, اور چاہے اس کے لیے کتنی ہی عظیم سے عظیم تر قربانی دینی پڑے, اس پروگرام کو ہمیں بالکل جاری رکھنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یعنی سیاسی ضرورت ہے. اسلام ہماری نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے اور ایٹمی پروگرام ہماری جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کا ضامن بن سکتا ہے. اس کے لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ بیرونی دباؤ بہت شدید ہے, لیکن بعض مسلم ممالک کی تو بات میں نہیں کہتا, لیکن ایک مسلمان ملک کی برادر پڑوسی مسلمان ملک کی مثال میں دے سکتا ہوں کہ انہوں نے, ہمارے پڑوسی برادر مسلمان ملک ایران نے کسی قسم کا بیرونی دباؤ قبول نہیں کیا اور اپنی فارن پالیسی اور انٹرنل پالیسیز کو اپنی آزادانہ رائے کے ساتھ تسلسل سے تواتر سے استعمال کیا, کسی قسم کا دباؤ قبول نہیں کیا. ہم بھی اگر یہی ایٹیچیوڈ رکھیں اور یہی رویہ اختیار کریں تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ہمارے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکے گا. ہم خود موقع فراہم کرتے ہیں. دوسری بنیادی بات جو ہے وہ اس کے سلسلے میں بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں بھی اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. تم جس قسم کی بھی اپنے تحفظ کے لیے قوت مہیا کر سکتے ہو مہیا کرو, اس سے کبھی غافل نہ ہو, تاکہ تم اللہ کے دشمنوں پر اپنا رعب اور داب قائم کر سکو. تو جو بھی قوت مہیا ہو سکتی ہے مہیا ہونی چاہیے, یہ قرآن کا حکم ہے. جو بھی اسلحہ ہم تیار کر سکتے ہیں اپنے دفاع کے سلسلے میں وہ ہمارا حق ہے, کسی کو مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے. مجھے مولانا محمد علی جوہر صاحب کا مرحوم رحمت اللہ علیہ, ہمارے بڑے عظیم قومی رہنما تھے, ان کا ایک پرانا مضمون میں کسی زمانے میں دیکھ رہا تھا کامریڈ میں, اس میں انہوں نے کہا کہ یہ استعماری قوتیں جو ہیں اور یہ انگریز جو ہے اور یہ عیسائی قوتیں صلیبی قوتیں جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ کس قسم کا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ کس دا جان بل ہی ول کک یو, اتنا زیادہ ان صلیبی قوتوں کے سامنے استعماری قوتوں کے سامنے جھکو گے وہ اتنی ہی تمہارے لاتے مارتے چلے جائیں گے. کک دا جان بل ہی ول کس یو, اور جتنا زیادہ تم ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرو گے اتنا ہی زیادہ وہ جھکتا چلا جائے گا. تو یہ اصل میں یہ قومیں جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ بزدل ہیں, بہادر نہیں ہیں, لیکن اسلحہ کے زور پر وہ ہم کو دبانا چاہتی ہے اور ہمیں کسی قسم کا دباؤ قبول نہیں کرنا چاہیے. تو ایٹمی پالیسی میں پاکستان کو بالکل آزادانہ
اپنی قومی غیرت اور خودداری پر کسی قیمت پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے اور اس ایٹمی پروگرام کو جاری رکھنا چاہیے. اور جو لوگ بھی سلسلے میں کسی قسم کے تساہل کی اگر ان سے امید ہے کہ وہ سمجھوتا کر سکیں گے، اب یہ قومی فریضہ ہے ہم لوگوں کہ ان کو اقتدار میں نہ آنے دیں. تیسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کی تقسیم کے وقت انگریز نے جب ملک کو تقسیم کیا تو یہ بات طے شدہ تھی کہ جتنی بھی ریاستیں ہیں جو تقریباً 600 کے قریب ہوتی تھی ہندوستان کی ریاستیں، ان کو یہ کہا گیا کہ وہ یا ہندوستان میں شامل رہیں یا پاکستان میں شامل ہو جائیں. یہ آپشن تھا، یہ اختیار تھا. کشمیر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کا حصہ ہے. ایک تو یہ کہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، چلیے اس کو بھی رہنے دیجیے، پاکستان کا حصہ ہے، اس کو بھی چھوڑ دیجیے. اقوام متحدہ میں خود ہندوستان اس مسئلے کو لے کر گیا اور اقوام متحدہ نے اپنی قرارداد جو انہوں نے پاس کی اس میں یہ تھا کہ کشمیر میں ایک آدمی مقرر کیا جائے گا، کمشنر، جو نگرانی کرے گا انتخابات کی وہ معاف کیجیے گا انتخابات نہیں پلیبیسائٹ کی. اور اقوام متحدہ کی قرارداد کی روشنی میں پلیبیسائٹ کا طے کیا گیا اور اس پلیبیسائٹ میں یہ طے کرنا تھا رائے شماری میں کہ کشمیر کو پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے یا ہندوستان. تیسرا آپشن کوئی نہیں. تو اس لیے کشمیر کو اقوام متحدہ کی اسی قرارداد کی روشنی میں پلیبیسائٹ وہاں کرانا ہے اور اس کے بعد بہرحال ظاہر ہے پاکستان کشمیر میں شامل ہوگا، کشمیر پاکستان میں شامل ہوگا. تو کشمیر کے سلسلے میں ہمارا موقف یہی رہنا چاہیے، کشمیر کے سلسلے میں ہم کسی قسم کی سودے بازی نہیں کریں گے. اور چند اہم اور بنیادی مسائل جو ہیں وہ یہ ہیں اس ملک کے کہ یہاں آج تک کوئی بھی لیبر پالیسی نہیں دی گئی. اسلام کے نام پر ماشاء اللہ کی بیساکھیوں پر اس ملک پر لوگ اقتدار میں رہے اور اسلام کی تسبیح پڑھتے رہے، لیکن انہوں نے کوئی لیبر پالیسی نہیں دی. اس کے بعد بھی مزدوروں کی ہمدردی میں، غربا کی ہمدردی میں ایک جماعت برسر اقتدار آئی، انہوں نے بھی لیبر پالیسی کوئی نہیں دی. اس کے بعد 1990 میں بھی اسلام کے نام پر پھر ایک جماعت برسر اقتدار آئی، انہوں نے بھی کوئی لیبر پالیسی نہیں دی. لیکن کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ہم آج تک کوئی لیبر پالیسی نہیں دے سکے. ہاری کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہم کوئی قانون نہیں بنا سکے. زمینوں کی تقسیم کا نظام آج تک ہم کوئی قائم نہیں کر سکے. سوادیدی اختیارات پر بے شمار یہاں کے بڑے بڑے قوانین، جاگیردار اور وڈیرے اور چودھری موجود ہیں اور سردار موجود ہیں. ان کو 1,000 ایکڑ 500 ایکڑ گھوڑا پال اسکیم کے تحت انعام کے طور پر، بخشش کے طور پر سرکار کی طرف سے دی جاتی رہی ہیں. اس کا ریکارڈ موجود ہے بورڈ آف ریونیو کے پاس، جس کا کوئی جواز نہیں بنتا. غریب ہاریوں کو کچے کی زمینیں دی جاتی ہیں اور اس کا نام نہاد پروپیگنڈا ساری دنیا میں کیا جاتا ہے ہم نے کچے کی زمینیں تقسیم کر دی. کچے کی زمین کی ہے قدر و قیمت کوئی نہیں. ایک تو یہ کہ وہ کچے کی زمین ہے دریا کے کنارے پر ہے، دریا پر ہے. وہ دریا میں جس وقت سیلاب آتا ہے وہ سیلاب ہر سال آتے رہتے ہیں. سیلاب آیا وہ کچے کی زمین بھی بہہ گئی اور ہاری کا جھونپڑا بھی بہہ گیا اور ساری اس کی کمائی جو تھی وہ پونجی وہ بھی چلی گئی. یہ ہے وہ کچے کی زمین. پکے کی زمینیں دیتے نہیں. پکے کی زمینیں بڑے بڑے بدیروں کو ملتی ہیں اور کچے کی زمینیں غریب ہاری کی قسمت میں آتی ہیں کہ وہ ہر سال سیلاب جب آتا ہے تو بیٹھ بیٹھ کر روتا رہتا ہے. غریبوں کا، مزدوروں کا، ان سب کے دکھوں کا مداوع آج تک نہیں ہوا. نظام تعلیم کو درہم برہم کر دیا گیا. اس 7 سال کے عرصے میں نہیں میں کہتا بلکہ سن 1977 سے جس تاریخ سے ماشاء اللہ لگا ہے پورے نظام تعلیم کو تباہ کر دیا گیا. کلیشن کاف کلچر مارشل اللہ کے دور میں 1989 میں کلیشن کاف متعارف ہوئی اور اس نے پھر کالجوں کا رخ اختیار کیا. سن 1986 میں نسل پروس اور دہشت گرد تنظیموں نے طلبا کو استعمال کیا اور عزیز طلبا کو جن کو انجینئر بننا تھا، ڈاکٹر بننا تھا، پروفیسر بننا تھا، سائنٹسٹ بننا تھا، اسی نسل سے عبدالقدیر خان جیسے پیدا ہونے تھے سائنٹسٹ، اس کے بجائے وہ لٹیرے اور ڈاکو اور اغوا کرنے والے چور اور دہشت گرد اور کلیشن کاف چلانے کے ماہر پیدا ہوئے یا ہیروئن فروش بن گئے. ہیروئن کلچر اور ہیروئن فروشی اور کلیشن کاف کلچر اس ملک میں متعارف ہوا. نظام تعلیم تباہ کر دیا گیا. پوری نسل جو ہے وہ تباہی کے دانے پر کھڑی ہے. نظام تعلیم کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے اور مزدوروں اور غریبوں کے حقوق کے تحفظ کی بھی ضرورت ہے. اور اس تمام پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے لیے اب امتحان کا وقت ہے. انہوں نے ماضی میں بہت سی جماعتوں کو آزمایا
اور وہ ناکام ہو چکی ہے. کسی کا جھکاؤ امریکہ کی طرف ہے اور کسی کا جھکاؤ برطانیہ کی طرف ہے. کوئی فرانس کی بات مان لیتا ہے, کوئی برطانیہ کی بات مانتا ہے, کوئی امریکہ کی بات مانتا ہے, کوئی کسی کے اثر میں, کوئی کسی کے اثر میں. ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اثر میں آ جائے. سیدھی سادی بات ہے کہ ایمان کی قوت سے اس ملک پر حکومت کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و من والہ یقیناً بہت سی راہیں جو ہے وہ نکال سکتا ہے. یہ مختصر سے منشور کا خلاصہ ہے جو جمعیت علماء پاکستان. شکریہ مولانا, آپ نے بڑی اختصار کے ساتھ لیکن جامع طریقے سے اپنی پارٹی کے اس احساس کی نشاندہی کی جس کی بنیاد پر آپ اس ملک میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں. اب وہ ہم سوال جواب کے وقفے میں اس کا جائزہ لیں گے کہ تفصیلات کیا ہیں. تو پہلا سوال میں ہی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے دینی جماعتوں کے اتحاد کی ضرورت پر بہت زور دیا اور اسلام کے نفاذ کو, اس عملی نفاذ کو اس ملک کی قسمت کی تبدیلی کے لیے ناگزیر قرار دیا ہے. لیکن عملاً صورت یہ ہے کہ آپ نے جو اسلامی جمہوری محاذ بنایا ہے اس میں ایک تو جمعیت علماء پاکستان ہے, یہ دو گروپوں میں تقسیم ہو گئی, یعنی جمعیت ہی کا ایک گروپ الگ ہے. اس میں جو دوسری پارٹی شریک ہے جمعیت علماء اسلام, وہ بھی 2 یا 3 گروپوں میں بٹی ہوئی ہے. ایک اور دینی جماعت اسلامی, اس نے پاکستان اسلامی فرنٹ قائم کر رکھا ہے اور اس طرح سے انتخابات میں حصہ لے رہی ہے. تو جب علماء خود متحد نہیں ہوتے تو وہ قوم سے متحد رہنے کی خواہش یا اسے متحد رکھنے کی کوشش کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں. جیسے کہ آپ نے نشاندہی کی, جمعیت علماء پاکستان میں بھی گروپنگ ہے اور جمعیت علماء اسلام میں بھی ہے اور وہ دینی جماعتوں کے اندر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یہ اصل میں ماشاء اللہ کے دور میں یہ سارا کام ہوا. ماشاء اللہ کے تسلسل میں ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ جماعتیں کہ جو خاص طور پر دینی جماعتیں ہیں اور دین کے لیے اس ملک میں کام کر رہی ہیں اور مسلم قومیت کی بھی علم بردار ہیں, ان کو اگر تقسیم کر دیا جائے تو قومی سطح پر ان کے اثر کو کم کیا جا سکتا ہے. اور ان کی پالیسی, ڈکٹیٹر کی پالیسی یہ تھی کہ علاقائی جماعتیں جو ہیں ان کی سرپرستی کی جائے زیادہ سے زیادہ. چنانچہ یہی نہیں کہ جمعیت علماء پاکستان میں بلکہ مسلم لیگ میں بھی اور بھی جو جماعتیں اس ملک میں قومی سطح پر انتخابات میں حصہ لیتی تھی اور قومی جماعتوں میں جن کا شمار ہوتا تھا ان کے حصے بجرے کیے گئے. جان بوجھ کر کچھ لوگوں کو لگایا گیا, کچھ لوگوں کو خریدا گیا, کچھ لوگوں کو براعت دی گئی, کچھ لوگوں کو شورا میں لیا گیا. تو اصل میں وہ شورا جو تھی اس کی وجہ سے ساری گڑبڑ ہوئی. یہ کچھ لوگوں کی خواہش تھی اور خواہشیں مچل رہی تھی کہ وہ کس طرح سے جرنلوں کی قربت حاصل کی جائے, اس کے لیے شورا آ گئی تھی. تو وہ اپنی جماعتوں کو چھوڑ چھوڑ کر چلے گئے. اس طرح جماعت بہرحال بٹ گئی اور انہوں نے کوشش کی بہرحال کہ وہ بٹی, اور یقیناً یہ افسوسناک بات تھی. لیکن ان جماعتوں میں جو مؤثر گروپ ہے جو کسی زبان میں ڈکٹیٹروں سے کسی قسم کا انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا اور ماشاء اللہ کی بیساکھی بندہ گوارا نہ کیا, وہ الحمدللہ آج بھی متحد ہو کر کام کر رہی ہیں اور انہوں نے اتحاد قائم کیا ہے. انہوں نے کیا. بہت بہتر. میں صلاح الدین حیدر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ سوالات کا سلسلہ شروع کرنا ہے. مولانا, آپ نے اپنے افتتاحی کلمات میں 2 چیزوں پہ زور دیا. ایک تو یہ کہ اسلام کی بالادستی ہونی چاہیے اس ملک میں, اور دوسری یہ کہ اسمبلیوں میں ووٹر حضرات وہ لوگ بھیجیں جو کہ ان کی ضروریات جو ہیں ان کو سمجھیں اور اس طرح سے صحیح قیادت میسر ہو پاکستان کو. وجہ ہے لیکن کچھ حلقوں سے یہ بات کہی جاتی ہے, تاثر یہ ملتا ہے کہ لسانیت یا صوبائیت کے زور پر اگر ووٹ مانگے گئے تو کہا یہ گیا کہ ملک جو ہے وہ گروہی سیاست میں یہ ٹکڑوں بڑھ جائے گا. آپ یہ بتائیے اگر اسلام کے نام پہ ووٹ مانگے گئے تو کیا یہ تقسیم ہو سکتی ہے ملک کی, یا ملک جو ہے اپنی گروہی سیاست میں بڑھ سکتا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے جو آپ نے کیا. اصل یہ ہے کہ قائد اعظم نے بر صغیر میں جب ووٹ مانگے تو وہ بھی اسلام کے نام پر ہی مانگے تھے. ظاہر اسلام تو نہیں بٹا, لوگ بھی نہیں بٹے, قوم متحد ہو گئی. اسلام تو متحد کرتا ہے,
اسلام بانٹتا نہیں ہے. اب قائد اعظم بر صغیر نے مسلم قومیت کا اگر نعرہ بلند نہ کرتے تو مسلم قومیت، جب ہم کہتے ہیں مسلم قومیت، اور انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ وی آر اے نیشن اکارڈنگ ٹو ایوری ڈیفینیشن، ہم ایک علیحدہ قوم ہیں، اور ہر اعتبار سے اس تعریف پر ہم صادق آتے ہیں، تہذیب میں، تمدن میں، ثقافت میں، کلچر میں، تعلیم میں، وغیرہ وغیرہ میں، ہر اعتبار سے، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، ہر اعتبار سے ہندوؤں سے الگ ہیں. اور یہ ہمارا تشخص اس لیے ہے علیحدہ آئیڈینٹی کہ ہم مسلمان ہیں. تو کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو مسلم لیگ ووٹ دو اسلام کے نام پر، تو ووٹ اسلام کے نام پر لیا گیا. تو اسلام تو متحد کرتا ہے. اصل میں لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اسلام متفرق کر دیتا ہے، اسلام تو متحد کرتا ہے. اب بعض لوگوں نے اسلام کو کیونکہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، اس ملک میں بیوروکریسی اور دوسرے لوگ جو تھے انہوں نے مل کر اسلام کو بدنام کیا، اسلام کا نام استعمال کیا، اور اسلام کے نام پر اصل میں تفرقہ پیدا کرتے رہے، لڑاتے رہے. لڑانے سے ان کا مقصد یہ تھا کہ قوم کمزور ہو، مختلف مذہبی جھگڑوں میں الجھی رہے، اور ہم آرام کے ساتھ میں روم جلتا رہے، نہرو بنسری بجاتا رہے، ڈیوائڈ اینڈ رول، اور یہ لوگ لڑتے رہے اور ہم حکومت کرتے رہے، بس اس کے بعد اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اس وجہ سے اسلام کو غلط استعمال کیا، تفریق ہو گئی. ورنہ اسلام کے نام پر اگر ووٹ دیا جائے اور صحیح معنوں میں اس قیادت کو ووٹ دیا جائے جو اس ملک میں اسلام نافذ کرنا چاہتی ہے، تو انشاءاللہ اس کے اثرات ہوں گے، قوم متحد ہوگی، متفرق نہیں ہوگی.